السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو لڑائی یعنی جہاد و قتال پر ابھاریں۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور جان لیا کہ ابھی تم میں کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور تم میں 1000 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے شان شایان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں معاف کر دیں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو جو تم نے قیدیوں سے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو حلال اور پاکیزہ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 5 آیتیں ہیں، 65 سے 69 تک۔ 65 اور 66 میں دیکھیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھاریے، جنگ کے میدان میں جب پہنچے تو اس کو ابھاریے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جب جاتے، کافروں کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوتا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ابھارتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے کس طریقے سے ابھارا، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، لوگو جنت کی طرف بڑھو، آسمان و زمین جس کی کشادگی ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے؟ کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا، بخن بخن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن بخن کا مطلب کیا؟ بولے میں بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فإنک من اہلھا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کھجور نکالا اور کھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، لئن انا حییت حتی آکل تمرات ھذہ انھا لحیات طویلہ، اگر میں پورا کھجور کھانے تک انتظار کروں گا تب تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ کھجور کو پھینک دیا، ثم قاتلہم حتی قتل، پھر انہوں نے لڑائی کی، جنگ کے میدان میں گئے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ 20 آدمی اگر صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح بعد میں کہا گیا 100 ہے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے یہاں تعداد نہیں ہے، ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اپنی طاقت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم طاقت میں زیادہ تبھی جیت پائیں گے۔ نہیں، جنگ کے میدان کے اندر ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67، 68 اور 69 پر غور کیجئے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، غزوہ بدر کے اندر 70 قیدی بنا کے لائے گئے، 70 ان کے مارے گئے کافروں کے۔ اب یہ حکم ہے کہ جو 70 لائے گئے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا ان کو قتل کر دینا ہے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے،
یا کچھ کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی حکم تو نازل ہوا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 13555 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیتے ہوئے کہا ان اللہ قد امکنکم منہم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان لوگوں پر احسان کرنے کو کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان کافروں پر بڑھت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مشورہ لینا چاہا کہ آخر بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، ان کی گردن مار دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر لیے، پھر کہا یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم منہم وانما ہم اخوانکم بالامس، اے لوگو آج تمہیں ان پر بڑھوتری حاصل ہے، کل تک یہ تمہارے بھائی تھے، مشورہ دو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن مار دیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ نرى ان تعفو عنہم وتقبل منہم الفداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لگ رہا ہے آپ چاہتے کہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ لے لیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی کم سے کم چیز پر راضی ہوگا، یعنی فدیہ لے لیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان سے کہہ دیا گیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھا دیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پتہ یہ چلا تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد امام وقت کو اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہیں کریں، جو قیدی پکڑ کے لائے جائیں ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ لیکن اب اصل میں یہ تھا، یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا، تبھی ایسا ہوا۔ حضرت عمر نے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو مار دیا جائے کیونکہ یہ کفر کے سرغنہ ہے، اگر ابھی کمر ٹوٹ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور بدر کے میدان میں ابو جہل وغیرہ جو ان کے سرغنہ تھے وہ مار دیے گئے تھے، لیکن جو پکڑ کے لائے گئے تھے اگر ان کو بھی مار دیا جاتا تو کفر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا سمجھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے حساب سے قرآن کریم کی آیت اتاری، لیکن یہ تقدیر کا لکھا تھا اور امام وقت کو یہ اختیار حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا تھا۔ اس کے بعد امام وقت کو کہہ دیا گیا ہے کہ چاہے وہ قتل کر دیں یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ عدلہ بدلی کر لیں یا قیدی بنا کر اپنے پاس رکھیں، غلام بنا کر اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔